الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زور سے ایک بار درود شریف پڑھ لیں. صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا حبیبنا و سند مولانا. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی عزیز بہنوں اور ماؤں، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. انسانوں کے اصول اور ضوابط سے، یوں کہو یہودی اور عیسائیوں کے قانون سے، سال اور برس کی شروعات جنوری سے ہوتی ہے، اور جو انسانوں کا اور ساری کائنات کا مالک ہے، اس نے جب سے دنیا بنائی ہے سال کی شروعات، پورا مجمع زور سے بولو، کون سے مہینے سے کی ہے؟ محرم الحرام کے مہینے سے. محرم کے معنی عزت والا مہینہ. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے سے اس مہینے کو عزت عطا فرمائی ہے. مگر یہ مسلمانوں کی دین کی جہالت کہو، دین کا
شوق نہ ہونا کہ وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، ان کا شہید ہونے کا واقعہ اتفاق سے 10ویں محرم کو آ گیا۔ وہ ایک اتفاق تھا، ایک ایکسیڈنٹ تھا، تو بس اسی کو لے کر بیٹھ گیا اور سمجھتے ہیں کہ مہینہ اور یہ 10ویں محرم اس لیے عزت والی ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اس مہینے میں اور اس تاریخ میں شہید ہو۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا فتویٰ ہے، اللہ کے قانون میں اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ دن تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے بڑھا۔ حدیث پاک میں ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی چوک کی وجہ سے ان کو اپنی بیوی حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جنت سے اتار دیا۔ حضرت حوا کو جدہ میں اتارا جو سعودیہ کا ایئرپورٹ ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اتارا۔ حضرت حوا علیہ السلام کا مزار آج بھی جدہ کے قبرستان میں ہے، اس میں اس قبر پر حاضر ہوا ہوں۔ بہت لمبی چوڑی قبر ہے، 60 فیٹ لمبے تھے وہ، 60 فیٹ۔ جنت میں جو میری اور آپ کی لمبائی ہوگی اتنی لمبائی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی خود حضرت آدم علیہ السلام کی لمبائی بخاری شریف کی حدیث میں ہے 7 ذراع لمبی تھی، 7 ذراع۔ اور اسی لمبائی پر انشاءاللہ بولو نے ذرا زور سے، جنت میں اسی لمبائی پر ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے آپ حضرات کے سامنے، حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں اتار دیا گیا تو سورج کی گرمی سے بدن مبارک کالا پڑنے لگا، تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ 13ویں 14ویں اور 15ویں کا روزہ رکھو۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جیسے جیسے روزہ رکھتے گئے بدن مبارک پاک صاف ہوتا گیا، یعنی گورا گورا جیسا تھا جنت سے آئے تھے ویسا ہوتا گیا۔ پھر توبہ کی انہوں نے اپنی چوک کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جب قبول ہوئی تو 10ویں محرم کا دن تھا۔ زور سے بولو سب کون سا دن تھا؟ اصحاب سیرت نے لکھا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے چھٹکارا ملا، تو وہ 10ویں محرم کا دن تھا، 10ویں محرم کا دن تھا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، آپ پر 10ویں محرم کا روزہ شروع اسلام میں فرض تھا، جیسے رمضان کا فرض ہے ایسے ہی فرض تھا۔ رمضان کا حکم تو بعد میں نازل ہوا آسمانوں سے، پہلے 10ویں محرم کا روزہ اس امت محمدیہ پر فرض تھا، اور جب رمضان کی آیتیں نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کو فرض قرار دیا اور 10ویں محرم کے روزے کو سنت قرار دیا، اس کی فرضیت کینسل کر دی اور اس کو سنت پر باقی رکھا۔ مگر حکم یہ آیا کہ جو بھی مسلمان 10ویں محرم کا روزہ رکھے گا، اللہ چاہے وہ سنت ہو گیا مگر قیامت تک وہ کوئی بھی رکھے گا مسلمان، اللہ اس کو فرض ہی کا ثواب دیتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے ہجرت کر کے، تو یہاں یہودیوں نے اور عیسائیوں نے روزہ رکھ رکھا تھا۔ آپ نے پوچھا ما ھذا اليوم الذی تصومونہ، اے یہودیوں یہ تم نے کس چیز کا روزہ رکھ رکھا ہے؟ عیسائیوں سے بھی یہی سوال کیا، تو انہوں نے کہا ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر سے چھٹکارا ملا، یہ بالکل صحیح حدیث میں ہے، تو وہ 10ویں محرم کا دن تھا۔ زور سے بولو بھائی کون سا دن تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ایمان والے بھائیوں کو چھٹکارا ملا فرعون اس کے لشکر سے، تو 10ویں محرم کا دن تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریین کو بلوائی اور ان کے دشمنوں سے چھٹکارا ملا، تو عیسائیوں نے کہا کہ وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا،
تو ہم بھی اس کے شکرانے میں 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا ہی، مگر آپ نے یہودی عیسائیوں کو اس لیے پوچھا کہ تم کیوں رکھ رہے ہو، تو انہوں نے یہ وجہ بیان کی، یہ کارن اور یہ ریزن بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے یہودیو تم صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، اے عیسائیو تم صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، اور ہماری شریعت محمدیہ تو زور سے بولو بے شک سارے نبیوں پر ایمان لانے کا حکم دیتی ہے، لہذا تم سے زیادہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر ہمارا حق ہے. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ وَعِیسیٰ. اگر آئندہ سال میں زندہ رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو میں 9 اور 10، بولو بھائی زور سے، کتنے روزے رکھوں گا؟ 2. یا فرمایا کوئی اٹھ نہ سکے 9 کو تو 10 اور 11 رکھے. اور فرمایا جو مسلمان یہ 2 روزے رکھے گا، السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، 1 سال ایڈوانس میں اور 1 سال آگے، یہ 2 سال کے روزہ جو ہے روزہ رکھنے کا اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے، کوئی چھوٹا موٹا نہیں. یوں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے محرم میں رکھتے تھے. محرم کے روزوں کی بہت فضیلت ہے. میں آج آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اس سال میں بھروچ ضلع میں پروگرام نہیں دے سکا تھا محرم کے مہینے میں، 1 آدھ دیتا ہوں تاکہ سب تک بات پہنچ جائے. آج خالی ہو گیا تھا میرا ایک پروگرام، تو میں نے دوستوں سے کہا کہ دیکھو کہیں بھی جگہ خالی ہو وہاں کر لو تاکہ بات پہنچ جائے کہ سال کی شروعات کس طرح کریں. ہمارے اسلامی برس کی شروعات محرم سے ہوتی ہے. اگر ہم اس میں نمازیں چھوڑنے سے شروعات کریں، تعزیہ کھیلنے سے شروعات کریں، گناہی کے کام کرنے سے ہم شروعات کریں، ہماری بہنیں اور بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ جائیں، اس سے ہم اگر شروعات کریں، اور نہ جانے کتنے رسم و رواج ہیں، اس سے اگر ہم سال کی شروعات کریں تو مسلمانوں قانون ہے، اللہ کا قانون ہے کہ جس کی شروعات بیکار ہوگی، زور سے بولو بے شک اس کا انجام بھی بیکار ہوگا، اور جس کی شروعات اچھی ہوگی اس کا انجام اور اس کا رزلٹ بھی بہترین آئے گا، اچھا ہی ہوگا. اگر سال کی شروعات اسلامی تعلیمات سے غفلت سے ہوگی، نمازیں نہ ہو، ذکر نہ ہو، درود شریف نہ ہو، استغفار نہ ہو، ذکر اللہ نہ ہو، قرآن پاک کی تلاوت نہ ہو، اللہ کے سامنے رونا دھونا نہ ہو، گناہوں سے بچنے کے ماحول سے نہ ہو، سال کی شروعات تو پورا سال ہی ہمارا ایسے ہی جائے. آپ دنیا کا دستور ہے، کوئی بھی کام کی شروعات آپ کی اگر کمزور ہے تو آپ کا وہ کام کمزور ہی رہے گا. آپ کا بچہ اسکول جا رہا ہے یا مدرسے جا رہا ہے، پہلے ک کھ گ یا اے بی سی ڈی یا الف با تا سا، یہ جو بنیاد ہے اگر یہ کمزور ہے، چاہے آپ عالم کی سند دلوا دو یا ڈاکٹر بنا دو، سرٹیفکیٹ بہت ملتے ہیں ابھی تو، روز پیپروں میں آتا ہے کہ بناوٹی ڈاکٹر پکڑا ہے. تو ایسا ڈاکٹر لوگوں کو شفا تو نہیں دے گا، کئی کتنے لوگوں کو جلدی سے قبرستان پہنچا دے گا، کیونکہ بنیاد کمزور ہے. آپ کے بچے نے مدرسے میں مضبوط تعلیم نہیں لی، تو عالم کی سند تو مل جائے گی مگر امت کے کام کا نہیں رہے گا. مگر بنیاد مضبوط ہے آپ کی، چاہے بلڈنگ بناؤ، بچے کی اسکول کا مسئلہ ہو، مدرسے کا مسئلہ ہو، پہلے سے اینٹ پہلی مضبوط رکھی ہے، بہترین عالم بن کر امت کے کام کا بنے. پہلے سے ایجوکیشن میں آپ نے دھیان دلا ہے تو بہترین ڈاکٹر اور انجینئر بنے گا، کیونکہ بنیادی تعلیم مضبوط ہے. کسی فارسی شاعر نے اسی بات کو سمجھایا ہے، خشت اول چون حد معمار کج، خشت اول چون حد معمار کج، تاسریا میرود دیوار کج. پہلی اینٹ اگر انجینئر نے ٹیڑھی رکھی ہے، دیکھو ایسے یوں رکھی جاتی ہے اور یوں رکھی اس نے، تو پوری عمارت بولو بھائی زور سے بے شک ٹیڑھی جائے گی، کیونکہ پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھی ہے.
چاہے سوریا تک لے جاؤ. کوئی بھی میدان میں آپ کے اچھے کام میں ہاتھ مارو، اگر وہ کام بنیاد میں مضبوط ہے، پہلی سیڑھی اس کی مضبوط ہے، تو اس کا انجام بھی بہترین ہے. اقبال بھائی کرماڑ والے بیٹھے ہیں، آپ لوگ اقبال لیلی کہتے ہیں. میرا ان کا ایک قصہ ہے. میری عمر 14 سال کی تھی. زور سے بولو بھائی کتنے سال کی؟ ماسٹر لوگوں کو بھی بہت کبھی کبھی منورنجن کا شوق ہوتا ہے، تو ہم کو کہتے تھے کہ چلو آج کے اٹول کی ٹیم آئی ہے ONGC میں، چلو میچ دیکھنے جائیں. تو ماسٹر لوگوں کو جب پڑھانے کا من نہ ہوتا کہ چلو آج ان کے کرکٹ جو ہو جائے. اس زمانے میں، اب اس کو 35 سال ہو گئے، میں 50 پر پہنچنے کی تیاری میں ہوں. اس زمانے میں بس کبھی آتی تھی جاتی تھی، پیدل لے جاتی تھی ریوا گاؤں سے ONGC پر. اقبال بھائی کو 14 سال کی عمر میں دیکھا تھا SSC کے زمانے میں. اس کے بعد میں نے ان کو 20 سال کے بعد دیکھا جب میری عمر 35 برس کی. انگلینڈ ایمبیسی میں ملاقات ہوئی ہے، یہاں پڑوس میں بیٹھے تھے. ان کا تو حلیہ بھی بدل گیا، مگر میں نے کہا آپ اقبال بھائی کرواڑ والے تو نہیں؟ تو یہ مجھے گلے لگ گئے. اقبال بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ پوچھ لو. 20 برس کے بعد میں نے ان کو پہچان لیا کہ اقبال کرواڑ والا. دماغ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو ان کو پوچھ لو، اوپننگ میں اسی کو بولر اٹھاتا ہے کیپٹن جو بولر مضبوط. ماشاءاللہ کیا پوچھنا ہے ان کی جوانی کا. میں نے ان کو دیکھا ہے، کئی بار دیکھا. ہمارے ماسٹر لوگ گھر ہی دیکھا کہ آج سنیچر ہے تو چلو کرکٹ دیکھ رہے، اتوار ہے چلو کرکٹ دیکھ رہے. اب تو یہ بالکل بوڑھے ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کو اور تندرست رکھے. یہ بالکل وہاں سے حقیقت میں وہ بالکل جو ہے باؤنڈری سے بولنگ کرتے تھے، باؤنڈری پر سے بالکل فٹم فٹ شرٹ اور پینٹ پہنتے تھے. میں صرف آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں ان کی مثال دے کر کہ کیپٹن کرکٹ کے میدان میں بھی اسی کو پہلے اتارے گا. زور سے بولو بھائی جو بولنگ میں بہتر ہوگا. سوری صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہاں تک کہ کرکٹ کھیلنے میں بھی اسی کو اوپننگ میں اتاریں گے جو برابر جم کر کھیل سکے، کیونکہ بنیاد مضبوط ہوگی تو آپ کا انجام مضبوط ہوگا. تو یہی میں آپ کو یہ مثالیں دے کر شریعت اسلام سمجھا رہا ہوں. آپ کی سال کی شروعات اگر 5 وقت کی نمازوں سے نہیں ہوگی، اس سال آپ نے اگر نیت نہیں کی کہ رمضان کا ہر ایک روزہ رکھنا ہے جو لوگ روزہ نہیں رکھتے، یا یہ نیت کرنا ہے کہ اب ایک ایک پائی زکات دوں گا، ایسا نہیں کہ کوئی چندے والا آ گیا تو دے دیا پھر اللہ خیر سے اللہ نہیں. پوری کہ 1 لاکھ روپے پر 2500 روپے مجھ پر اللہ نے زکات واجب کی ہے، مجھے پوری نکالنا. یہ نیت کرنا ہے آپ کو سال کی شروعات. اگر آپ کا حج نہیں ہوا ہے، پیسہ ہے تو اسی سال، نہیں ہے تو یہ نیت کرنا اللہ جب تو پیسہ دے گا اسی سال حج کروں. صدقہ فطر واجب ہے تو پابندی سے ادا کروں گا، قربانی واجب ہے تو میں پابندی سے کروں گا. اور یہ نیت کرنا ہے کہ حقوق العباد، بندوں کے حقوق میں میں کمزور ہوں تو میں وہ حقوق بھی برابر آج سے پوری پابندی کے ساتھ میں وہ حقوق بھی ادا کروں، چاہے ماں باپ کے ہو، بیوی کے ہو، بچوں کے ہو، بھائی بہن کے ہو، رشتہ داروں کے ہو، کوئی بھی حقوق مجھے اس حقوق کو ادا کرنا. کسی کا 5 پیسہ لیا ہے تو مجھے اسے زندگی بھر اسے پوری طرح واپس کر دینا ہے. میں قبر میں اس طرح جاؤں کہ میرے بدن پر میرے سر پر 1 پیسے کا بوجھ نہ ہو. حدیث پاک میں ہے جو قرض لے کر سر پر جائے گا اور کسی گھر والے نے اپنے سر پر نہیں لیا مرحوم کا قرض تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے. بہت کٹھن معاملہ. میرے اور آپ کے بدن کو تو مٹی سے بنا ہے تو مٹی میں اتار دیے جائیں گے، مگر روح جو ہے نا مسلمانوں اوپر سے آئی ہے، اس کو جنت میں اسی وقت داخلہ ملے گا جب وہ اللہ کے قانون پر پوری اترے. لہذا اس کی چیکنگ
کریں گے روح کے اوپر جا کر کہ اس میں پاور ہے کہ نہیں، اس میں بیٹری پاور کتنا بھرا ہے، نمازوں کا، روزوں کا، زکوٰۃ کا، حج کا، قربانی کا، تلاوت کا، ذکر اللہ کا، درود شریف کا، استغفار کا، بیوہ یتیموں کی خدمت کا، پڑوسیوں کے حقوق کا، ماں باپ کے حقوق کا، رشتہ داروں کے حقوق کا، اور نیک اعمال کا، اور یہ گناہوں سے کس طرح اس کو بچایا ہے، تو اس کو اوپر چیک کرنے کے لیے اوپر لے جائیں گے۔ اگر یہ پاورفل ہے تو اس کو جنت میں لے جائے جائیں گے، اور روح جنت میں ہے تو بدن بھی آرام کرے گا جنت میں، باقاعدہ اس کا کنیکشن باقی رہے گا۔ آدمی محسوس کرے گا کہ میں جنت میں مزہ کر رہا ہوں، اور اس وقت آپ کو احساس ہوگا جیسے آپ خواب میں کوئی اچھا خواب دیکھتے ہیں اور آپ خواب میں مزے لیتے ہیں، ایسا ہی قبر کے حالات میں آپ مزے لیں گے برابر سے، اور خوب مزے لیں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ اللہ کا وعدہ بالکل سچا۔ میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ سال کی شروعات اگر بدعتوں سے کی، خرافات سے کی، نمازیں چھوڑنے سے کی، قرآن کی تلاوت چھوڑنے سے کی، اللہ کے حقوق اور بندوں کی حقوق کی ادائیگی کرنے کے بجائے چھوڑنے سے کی، اور گناہوں کو نہیں چھوڑا، اور سال اسی طرح گزرا، تو مسلمانوں یہ عادت پڑ گئی تو انجاماً ہماری پوری زندگی ایسے گزرے۔ لہذا کرنے کا جو کام ہے وہ یہ کہ سال کی شروعات ہماری اللہ کے حکموں کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ آدمی آج تک گناہ کرتا رہا ہے تو آدمی یہ نیت کرے کہ مجھے توبہ کے ساتھ جو ہے سال کی شروعات کرنی۔ قرآن پاک میں اللہ نے توبہ کا بہت لمبا چوڑا ذکر بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی اور پکی توبہ کر لو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے تمہارا پروردگار اس توبہ کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا، بولو انشاءاللہ، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہے۔ دنیا میں نہریں اوپر ہے، نرمدا بھی اوپر، پاؤں جو سلیپ مار گیا تو گئے کام سے، پھر میدان حشر میں ملاقات ہوگی۔ جنت میں نہریں اوپر کانچ ہوگی، آپ گینے ہوں گے، اور نہریں نیچے ہوں گی، وہاں کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا، لیکن جنت میں موت بھی نہیں۔ مسلمانوں جنت ایک بالش دور ہے، ایک بالش۔ اب بھول جائیے آپ صدی کو، قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو چکی ہیں۔ میں آپ کو 2007 سے سمجھا رہا ہوں، آج مجھے 14 برس ہو گئے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ توبہ لے کر گئے، سال کی شروعات اگر آپ نے توبہ سے کی، تو اللہ تعالیٰ شان آپ کو پوری زندگی توبہ پر، اور آپ کے پاس کچھ نہ ہو میدان حشر میں، مگر توبہ لے کر گئے، سچی اور پکی توبہ کر کے گئے، مسلمانوں میدان حشر جیت جاؤ گے۔ قرآن پاک میں اللہ نے جگہ جگہ توبہ کا ذکر فرمایا۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 3 صحابہ کرام کا ذکر کیا۔ ذرا دھیان سے سنو یہ قصہ، بھائی زور سے بولو نا، انشاءاللہ سنو گے نا دھیان سے، بڑا دلچسپ قصہ ہے قرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ، اللہ کی راہ میں نکلنے کا آخری اعلان، اس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے جانا۔ آپ نے فرمایا سب نکلو اللہ کے راہ میں۔ تبوک آج ایک شہر ہے، مدینہ پاک کے قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام سیریا وہیں سے جاتے تھے، سیریا وہاں سے بہت قریب ہے۔
آج ایک تبوک نام کا وہاں شہر آباد ہو گیا، وہاں اس وقت کوئی آبادی نہیں۔ فرمایا میدان تبوک میں نکلے، سب نکلے اللہ کے راہ، سب نے مال بھی بہت لکھوایا اللہ کے راہ، مگر یہ تین صحابہ کرام، ایک کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ ابن ربیعہ۔ کعب، ہلال اور مرارہ، یہ تین صحابہ کرام، ان میں ایک نوجوان تھے کعب بن مالک اور دو بوڑھے تھے، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیعہ بوڑھے تھے، مگر کیسے بوڑھے تھے؟ ہماری زبان میں کہتا ہوں فٹ تھے، فٹ، چلتے پھرتے، کسی کا سہارے کی ضرورت نہیں۔ یہ تینوں نے یوں سوچا کہ یہ مجمع ابھی پہنچا ہے صبح، تو ہم شام کو نکلیں گے۔ دوسری صبح ہوئی تو خیال آیا کہ چلو شام کو جائیں گے، شام آ گئی تو پھر خیال آیا کہ صبح جائیں گے۔ حضرت کعب بن مالک جو نوجوان تھے وہ کہہ رہے کہ میں جنگ احد میں بھی گیا اور بدر میں بھی گیا، اب کی بار بھی نیت تھی، مگر یہ سوچ کر کہ صبح شام صبح شام، وقت نکل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پاک واپس آ گئے۔ یہ تینوں تین صحابہ کرام ایسا سمجھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے بڑے مجمع میں ہمارا پتہ ہی نہیں چلے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے جبریل علیہ السلام کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا اے نبی ذرا اونٹنی پر کھڑے ہو کر یہ تینوں کے نام کا اعلان کرو۔ پورا مجمع زور سے بولو، کس نے خبر کر دی؟ اللہ، وہ عالم الغیب۔ حضرت جبریل علیہ السلام تینوں کا نام لے کر آئے۔ کعب بن مالک، اعلان ہوا این کعب بن مالک این ہلال بن امیہ و مرارہ بن ربیعہ۔ کعب بن مالک کہاں ہے؟ ہلال بن امیہ کہاں ہے؟ مرارہ بن ربیعہ کہاں ہے؟ تینوں غائب تھے۔ نیت تھی مگر صبح شام کرنے میں رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے۔ ادھر اللہ نے آسمانوں سے اعلان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینوں غیر حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں سے ناراض ہیں، اس لیے کہ چلتے پھرتے تھے، ان کو کوئی عذر نہیں تھا، لہذا پورے مجمع میں اعلان کرو کہ ان تینوں سے کوئی بات چیت بھی نہیں کرے گا جب تک کہ اللہ دوسرا حکم نہ دے۔ ان تینوں سے کوئی سلام کلام بھی نہیں کرے گا، سلام بھی نہیں اور سلام کا جواب بھی نہیں، مدینے جا کر ان سے بائیکاٹ کرو۔ حکم آ گیا، بات ختم۔ کسی کے ذریعے یہاں مدینے خبر پہنچ گئی، جو حضرات اس پہلے آ گئے انہوں نے اطلاع دی کہ تمہارے تینوں کی غیر حاضری کا وہاں اعلان ہوا، اللہ نے آسمانوں سے خبر کر۔ یہ لوگ ڈر گئے، ان کے دلوں میں ایسا تھا کہ ہزاروں کے مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پاک تشریف لائے۔ آپ کا مبارک معمول تھا کہ جب بھی آپ سفر سے تشریف لاتے تھے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اللہ تیرا احسان گھر پر تو نے پہنچا۔ مہاراج آخری زمانے کے مسلمان ہیں، حج کر کے آتے ہیں نا، حج کر کے تو بھی مسجد جا کر 2 رکعت شکرانہ نہیں پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جا کر پڑھتے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا مبارک معمول تھا پہلے مسجد نبوی میں تشریف لاتے اور 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ حضرت کعب کو معلوم تھا یہ مدینے کی جو حوار تھی، باؤنڈری، وہاں پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا، آپ نے چہرہ مبارک پھرا لیا اور سیدھے مسجد نبوی میں تشریف لایا۔ آپ نے وضو فرمایا اور 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی، اور جیسے سلام پھیرا تو حضرت کعب بن مالک یہی بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سلام کا جواب نہیں دیا۔ زور سے بولو بھائی، کس نے منع کیا تھا؟ آپ نے اشارے سے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے،
مگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، اللہ نے منع کیا، بات ختم ہو گئی۔ وہ دونوں بوڑھے بھی آئے، حضرت ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیعہ، ہلال نام تھا، ہلال اور مرارہ، یہ دونوں بھی آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا بھی جواب دیا۔ یہ مدینے میں بازار میں سودا خریدنے جا رہے ہیں، مارکیٹ میں، یہ سلام کر رہے ہیں، کوئی سلام کا جواب نہیں دے رہا۔ یہ کچھ سودا خریدتے وقت بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ اشارے سے کر رہے ہیں، مگر بالکل نہیں، بات چیت بالکل نہیں۔ یہاں تک کہ اللہ نے آسمانوں سے حکم دیا کہ ان تینوں کو کہہ دو کہ تمہاری بیویاں بھی اللہ تم پر حرام کر، کہ جس اللہ کے مبارک نام دلہا دلہن کے بیچ میں آ کر تم ایک دوسرے کے لیے حلال ہوئے تھے، وہی اللہ تمہارے نکاح کو باطل کر رہا ہے۔ حضرت کعب بن مالک نوجوان تھے اور وہ دونوں بوڑھے تھے۔ حضرت کعب بن مالک نے اپنی بیوی کو ماں کے گھر بھیج دیا، اللہ ناراض۔ وہ دونوں بوڑھی عورتیں آئی کہ اللہ کے رسول ہم کہاں جائیں، ہمارے ماں باپ مر گئے، کوئی رشتہ دار نہیں، ہم کہاں جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے کہا کہ وحی کا انتظار کرو۔ اللہ نے حکم دیا کہ ان عورتوں کو گھروں میں صرف رہنے کی اجازت ہے، ہسبینڈ وائف کا رشتہ بالکل نہیں۔ اب یہ تینوں کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کر رہا، کوئی سلام کلام نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض۔ اب یہ تینوں نے اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا۔ قرآن کہتا ہے حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین اتنی چوڑی لمبی وسیع ہونے کے باوجود ان کو تنگ معلوم ہوئی کہ ہمارا جینا مشکل ہو۔ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، ان کا جینا مشکل ہو۔ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، ان کو یقین آ گیا کہ اللہ کے سوا کوئی راستہ نہیں، چنانچہ رونا شروع کر۔ کعب بن مالک فرما رہے گھر پر بھی رو رہے، مسجدوں میں بھی رو رہے، بازاروں میں بھی رو رہے، کوئی بات چیت نہیں کر رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض، نمازوں کے بعد رو رہے، یہاں تک کہ ایک دن حضرت کعب بن مالک نے اللہ سے دعا میں یہ کہا، اے اللہ تو جلدی سے معاف کر دے، اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھا، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ وہ دونوں بھی رو رہے ہیں، حضرت کعب بن مالک بھی رو رہے ہیں، تینوں کا رونا چالو ہے۔ کعب بن مالک فرما رہے میرے ایک چچا زاد بھائی تھے جو مسجد نبوی کے سامنے رہتے تھے، وہ سنت نوافل گھر پڑھتے تھے، تو وہ جب گھر جانے لگے تو میں ان کے پیچھے پیچھے ہو گیا کہ چلو شاید یہ رشتہ دار ہے، یہ تو کم از کم بات کریں گے۔ میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے پیچھے دیکھا تو کہا یہ تو کعب ہے، اللہ نے منع کیا ان سے بات چیت کرنے، تو انہوں نے اشارے سے منع کر دیا کہ یہاں سے جا۔ میرے سلام کا جواب نہیں دیا، انہوں نے دروازہ بند کر دیا، تو کہا میں دیوار پھاند کر اوپر ٹیریس پر پہنچا جہاں وہ سنت نوافل پڑھتے تھے، جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے واپس ان کو سلام کیا۔ کعب بن مالک فرما رہے کہ میرے چچا زاد بھائی نے مجھے واپس اشارے سے نکال دیا کہ آپ میرا گھر چھوڑ دو، اللہ کے نبی آپ سے نہ، ہم کو حکم نہیں، ہم کو حکم ہی نہیں۔ چنانچہ وہ روتے ہوئے واپس آئے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں یہ تینوں حضرات روتے 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 50 دن اور 50 راتیں ہو گئی۔ یہ قصہ آپ کو یاد رکھنا ہے، زور سے بولو کتنے دن اور رات؟ 50 دن اور 50 رات، یعنی پونے 2 مہینے روئے اللہ کے ساتھ۔ ہم لوگ پونے 2 منٹ رونے کے لیے تیار ہیں، جبکہ یہ امت کا آخری دور ہے اور ہر جگہ گناہوں کا ماحول ہے، لوگوں کو گناہ کرنے کا احساس بھی نہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ یہ آخری زمانے کا میں نقشہ کھینچ رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، شریف لوگ بدماش بن جائیں۔ کیسے کیسے واٹس ایپ پر سوشل میڈیا پر حالات آ رہے دیندار لوگوں کے،
کتنے گندے حالات. یہ سب آخری زمانے کی نشانیاں. میں آج کی زبان میں کہوں کہ انسان ننگا ہو گیا، مرد ہو کہ عورت. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، 50 دن اور 50 رات. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں اپنے مکان کے ٹیریس پر سنت نوافل پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا اللہ کے ساتھ، اور ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر مٹی اڑاتے ہوئے مدینے پاک میں داخل ہوا، مدینے میں ہماری آبادیوں کی طرف، اور وہ اعلان کر رہا تھا ابشر یا کعب بن مالک، ابشر یا ہلال بن امیہ و مرارۃ بن ربیعہ. ایک کعب بن مالک خوشخبری سن لو، اے ہلال بن امیہ خوشخبری سن لو، اے مرارۃ بن ربیعہ خوشخبری سن لو، تم تینوں سے اللہ راضی ہو چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ یہ لوگ 50 دن اور 50 رات روئے ہیں اور اب دل سے توبہ کر لی ہے تو آج اللہ ان کی توبہ کو قبول کر رہا ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو خوشخبری لے کر آیا میرے پاس بالکل نیا جوڑا کپڑا سلایا ہوا ہے، اوپر کا اور نیچے کی لوٹی. فرمایا آنے والے سے میں نے یہ پورا خوشخبری میں کہ تو میری خوشخبری کی خبر لے کر آیا، یہ میں تجھے ہدیہ کر رہا ہوں. حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام دونوں باپ بیٹے کا قصہ قرآن پاک میں. دونوں باپ بیٹے کی جدائی میں 40 برس ہو گئے. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا، وہاں سے وہ مصر کے بازار میں بیچے گئے، بادشاہ نے خریدا اور پھر تہمت لگی جوان ہونے کے بعد، اور اس کے بعد ان کو جیل جانا پڑا، اور اس کے بعد جب جیل سے چھوٹے اور پھر مصر کے بادشاہ نائب پرائم منسٹر بنائے گئے، اس کے بعد پرائم منسٹر بنائے گئے اور اللہ کے نبی بھی بنا دیے گئے. 40 سال کی دوری ہوئی باپ اور بیٹے کے بیچ میں. جب یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے تو لوگوں سے پوچھا کہ جو ان کے دوسرے بھائی تھے جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا، جب غلہ اور اناج لینے کے لیے آئے، غلہ اسکیم ہوتی ہے سوسائٹی والی، تو غلہ اناج لینے کے لیے آئے تو آپ کون ہیں؟ ہم یعقوب علیہ السلام کے بیٹے. اور فرق اتنا تھا کہ یوسف اور بنیامین دوسری ماں سے تھے، یہ 11 بھائی دوسری ماں سے تھے. جنہوں نے کنویں میں ڈالا وہ پہلی ماں سے تھے، تو ان کو پہچان کیا کہ یہ تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا. اگر کوئی بدلہ نہیں لیا، پوچھا تمہارے بھائی تھے کہاں ہے بنیامین؟ ان کا تذکرہ بھی سنا، اس میں جاؤں گا تو پھر 2 گھنٹے نکل جائیں گے. کہ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کہاں ہیں؟ کہا وہ کنعان میں ہے، کنعان میں، جو آج کل فلسطین کا حصہ ہے، پیلسٹائن. کہا ان کا حال کیا ہے؟ کہا ان کا ایک بھائی تھا یوسف، ان کی جدائی میں روتے روتے ان کی آنکھیں چلی گئی. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کہہ رہے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی حکومت میں جو ایلچی تھا، فورن منسٹر، اس کو بھیجا کہ جاؤ اونٹ پر سوار ہو کر اور کنعان جاؤ. مصر سے کنعان فلسطین قریب ہے، وہاں جاؤ، اور یہ میرا پہنا ہوا کرتا جو نبی کے بدن مبارک کا ہے، یہ میرے والد کے پاس جاؤ. ان کی آنکھیں چلی گئی میری جدائی میں روتے روتے، یہ میرا جبہ مبارک ان کے چہرے پر ڈال دینا، اسی سیکنڈ میں اللہ ان کی آنکھیں واپس لائے. یوسف علیہ السلام کے کرتے کا اور یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا. وہ فورن منسٹر وہ کرتا لے کر اونٹ پر سوار ہو کر کنعان گئے یعقوب علیہ السلام کے پاس. وہ تھیلی میں رکھا ہوا تھا کرتا مبارک، وہ تھیلی بھی کپڑے کی تھی. ہوا چلی، ہوا، اللہ نے ہوا چلائی، اور وہ تھیلی میں سے پاس ہو کر کرتے کو لگ کر، مسلمانوں یہ فورن منسٹر وہاں پہنچے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، اس سے پہلے ہوا پہنچ گئی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے یوسف کو بچپن میں بار بار اٹھایا تھا تو معلوم تھا کہ میرے بیٹے یوسف کے بدن کا پسینہ کتنا خوشبودار ہے. اس کی خوشبو سمجھتے تھے کہ میرا بیٹا اللہ کا نبی بننے والا ہے، اس کے پسینے میں سے خوشبو آ رہی. تو وہ فورن منسٹر کرتا لے کر جا، اس سے پہلے اللہ نے یعقوب علیہ السلام کے گھر ہوا کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کے بدن مبارک کا پسینہ مبارک کی
خوشبو وہاں پہنچا دی. یعقوب علیہ السلام کھڑکی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور مسلمانوں اللہ کی قسم قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ناک سے یوسف علیہ السلام کے بدن مبارک کی خوشبو سونگی تو زور سے چلا اٹھے یا بشرا، ہائے میری خوشخبری، میرا یوسف زندہ ہے. زور سے بولو بھائی پورا مجمع، زور سے بولو کون زندہ ہے؟ میرا بیٹا یوسف زندہ ہے. فوراً سمجھ گئے. اور اس کے بعد شام تک میں وہ ایلچی وہاں پہنچا جو کرتا لے کر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھیجا تھا. یہ والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس کرتا لے کر آیا اور مسلمانوں چہرے مبارک پر کرتا مبارک حضرت یوسف علیہ السلام کا ڈالنا ہی تھا کہ ایک ہی سیکنڈ میں اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو جو ہے آنکھیں واپس کر دی. اب سنیے جو سنانا چاہتا ہوں. جو کرتا لے کر آیا خوشخبری یہ لے کر آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا او بھائی اللہ کی قسم میں اللہ کا نبی. حضرت یعقوب علیہ السلام پیلسٹائن میں اللہ کے نبی ہیں اور بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں ایجپٹ میں نبی. کہا اللہ کی قسم میں اللہ کا نبی ہوں، تو میرے بیٹے یوسف کے زندہ ہونے کی خبر لایا اس کرتے کی وجہ سے کہ میرا بیٹا یوسف زندہ ہے. اللہ کی قسم میں اللہ سے بہت قریب ہوں. آج میرا دکھ کے ختم ہونے کا وقت آیا، میں اللہ سے بہت قریب ہوں. تو میرے لیے خوشخبری لے کر آیا. تو مانگ لے جو کچھ مانگتا ہے. آج تو جو مانگے گا میں اللہ سے کہوں گا تیری اس چاہت کو اللہ پوری کرے. مسلمانوں میں اور آپ ہوتے تو نہ جانے کیا کیا مانگتے. اللہ کی قسم وہ دل گردہ انسان تھا، آخرت کی محبت میں پگھلا ہوا انسان تھا. اس نے کہا اے نبی اللہ کے یعقوب علیہ السلام مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے لیے صرف یہ دعا کر دے کہ اللہ مجھے دنیا سے لے جائے تو ایمان پر موت. آپ سوچو ذرا زور سے آمین کہو گے. اللہ گھر میں بیٹھے اللہ ہم سب کو اور پوری امت کو ایمان پر موت عطا فرمائے. کامیاب ہو جاؤ گے مسلمان. فاز ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نشانی بتلائی، یاد رکھنا یہ چیز. فرمایا کسی مسلمان مرد عورت کو کلمہ پڑھتے سن لو اور پھر اس کی روح قبض ہو گئی تو سمجھ لو ایمان پر. دوسری چیز بتائی کہ اگر مرنے کے بعد چہرہ دیکھو، اگر کسی کو پڑھتے نہیں دیکھا ہے تو کوئی فتویٰ مت لگا. فرمایا چہرہ دیکھو، اگر چہرے پر ہلکی سی بھی مسکراہٹ ہے، پورا مجمع زور سے بولو سمجھو کہ کس پر مرا ہے. زور سے بولو بھائی کس پر مرا ہے. دنیا میں جیسے مسکراہٹ لیتا تھا اگر ایسی مسکراہٹ چہرے پر ہے تو سمجھو ایمان پر. اور تیسری نشانی دیکھ لو، روح نکلتے ہی پہلے پیشانی پر ہاتھ مار کے دیکھ لو، اگر ایک قطرہ بھی پیشانی پر پسینہ آ گیا، موت المؤمن عرق الجبین، حدیث صحیح حدیث. فرمایا مومن کی موت اس کی پیشانی کا پسینہ. اللہ ہم سب کو تینوں تین نصیب فرمائے. میرے کہنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، یہ خوشخبری جو لے کر آیا وہ دعا منگوا رہا ہے کہ اللہ مجھے ایمان پر موت دے دے. یہی مانگا. چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جا تیری یہی چاہت ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے ایمان پر موت دے. یہ حضرت کعب بن مالک کے لیے جو خوشخبری لے کر آیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے سے آ رہے تھے اونٹ پر سوار ہو کر. اب شریعہ کعب بن مالک، اے کعب بن مالک خوشخبری سن لو، اے ہلال بن امیہ خوشخبری سن لو، اے مرارہ بن ربیعہ خوشخبری سن لو. تینوں سے اللہ راضی ہو چکا. 50 دن اور 50 رات کے بعد توبہ قبول ہوئی. اللہ کتنے رحیم و کریم. وہ صحابہ کرام تھے، ان کا امتحان بہت سخت تھا. آج ذرا سی تکلیف ہم کو آتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. روزی میں تکلیف آ گئی، کسی تعویذ والے نے کہہ دیا ان کے روزی تمہاری باندھی دی دے. اللہ تعالیٰ فرما رہے باندھنا اور چھوڑنا روزی میرا کام ہے. زور سے پورا مجمع بولو بھائی کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام. ذرا سی تکلیف آئی فوراً آدمی پریشان ہو جاتا. رشتہ نہیں ہو رہا بیٹیوں کے یا بیٹے کے تو کسی نے رشتہ باندھ دیا. رشتہ کوئی باندھنے کی چیز ہے کیا؟ علماء حق کے پاس جاؤ، ایسے لوگوں کے پاس جاؤ گے تو ایمان کمزور. ابھی میں جمعہ کو انگلیشور بیٹھتا ہوں، بہت لوگ آتے ہیں آپ کے بھروسے. ایک صاحب آئے تھے، وہ کہنے لگے کہ میرے پیسے بہت جاتے ہیں گھر میں. میں نے کہا بچوں کو دیتے ہو کہ نہیں؟
یا ہوم منسٹر کو دیتے ہوں گے. ہوم منسٹر تو آپ کے پوچھے بغیر بھی لے سکتی ہے, وہ تو آپ کی وائف ہے, تو نہیں بھی بتائے تو وہ بھی لے سکتی استعمال کا. آپ نہ دے تو ان کو لینے کی اجازت ہے. آپ نے ان سے باپ کے پاس سے پوری ذمہ داری لی, آپ نہیں دیں گے تو اس کو لینے کی اجازت ہے. بھائی بولو نا, اجازت ہے کہ نہیں؟ دیکھو کیسے ہاں کہہ رہے, کچھ جا کے بولی بولی مت چرا کے لے آئے. کبھی بچے بھی ایسی حرکت کر لیتے, کبھی کام والے بھی کر لیتے. تو میں نے کہا کہ کیا ہوا, کتنے پیسے گئے؟ تو کہا اتنے ہی. میں نے کہا کہیں علاج کروائے پھر, یا ایسے میرے پاس ہی آئے؟ میں صرف جانچتا ہوں امت کے حالات. تو کیا فلاں جگہ گیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ جنات لے گئے. تو میں نے ان کو یوں کہا, دھیان سنو ضرور, یعنی دونوں میں عقل ہے, اس میں بھی عقل نہیں تعویذ والے میں, اور اس میں بھی عقل ہے, سوچتے ہی نہیں. میں نے کہا اتنی بڑی جو ہے ایس بی آئی بینک ہے, اسٹیٹ بینک آف انڈیا, وہاں اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے, بینک آف بڑودا میں ہے, تو تیرے 5,000 میں 25,000 کا جنات کو کیا کام ہے بھائی؟ بھائی زور سے بولو, اس کو بینک میں جانے سے کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی روک نہیں سکتا. یہ سب جہالت. گھر کے ہی لوگ لے جاتے ہیں, بچے اڑا دیتے ہیں, کام والیاں لے جاتے ہیں. کبھی آدمی خود ہی گھر میں, آپ اتنے بڑے بڑے مکانات ہیں لوگوں کے, جو پیچھے کے کمرے میں آتا ہے چابی پڑی, کب کون چوری کر کے لے جائے تو بھی پتہ نہیں چلتا. اس سے ایمان کمزور ہوتا ہے. یقین مضبوط کرنا ہے, ایمان کو مضبوط کرنا ہے. ایسی چیزوں سے عقیدہ اور ایمان خراب ہوتا ہے. بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا حضرات کے سامنے کہ مسلمانوں 50 دن اور 50 رات کے بعد توبہ قبول ہوئی. یہ قصہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسی نقل کیا ہے کہ انسان ان قصوں سے سبق حاصل کرے اور اللہ سے نا امید نہ ہو. بولو زور سے, بے شک وہ اتنا رحیم ہے کہ کبھی نہ کبھی ایک گھڑی آئے گی جب آپ کی اللہ دعا ضرور قبول کرے گی. جیسے 50 دن اور 50 رات کے بعد ان صحابہ کرام کی توبہ قبول. حضرت کعب بن مالک فرما رہے, جیسے خوشخبری آئی چپل پہن کر دوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن اور 50 رات سے مجھ سے ناراض تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا, 50 دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تھے. میری آواز, سلام کی آواز سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور سمجھ گئے کہ کعب بن مالک آ رہے. فرمایا جیسے میں گیا مجھے گلے سے, حضرت کعب بن مالک کے الفاظ تو سمجھ رہا. فرمایا اللہ کی قسم آج میں اتنا رویا, مگر یہ رونا خوشی کا رونا تھا. مگر کعب بن مالک فرما رہے وہ رونا توبہ کا رونا تھا, اور آج کا توبہ خوشی کا رونا تھا. فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک اور میرا سینہ دونوں لگا ہے. فرمایا یہ الفاظ ہے, فرمایا اللہ کی قسم بہت رمضان عیدیں بھی دیکھی اور بہت بقرہ عیدیں بھی دیکھی. عیدوں کی خوشیاں جو میں نے زندگی بھر دیکھی آج تک اس کو محسوس کر رہا ہوں. فرمایا جس دن میری توبہ کی خوشخبری آئی, فرمایا اسی رمضان اور بقرعید کی خوشیوں سے زیادہ میرے لیے بڑا ہوگا جب میری توبہ کا قبولیت کا اعلان. یہ حضرات صحابہ کرام, یہ میں نے ذکر آپ کے سامنے توبہ کے اس لیے کیا کہ سال کی شروعات ہم کو توبہ سے کرنا. آج گناہوں کا ماحول, زنا کاریاں بے حساب بڑھا. میں آپ کو اسی جگہ آ کر کئی کہاں زلزلے ہوئے, اسی ایک جگہ ایک جمعہ میں نے آپ کو یہاں آ کر بیان کیا تھا. کچھ لوگ زور سے بولو بھائی کیا تھا کہ نہیں کیا؟ دیکھ لو واپس, ابھی ہفتے پہلے ہیٹی میں زلزلہ, کیریبین کنٹری, پاناما سے اوپر 4 گھنٹے کا راستہ, 2000 آدمی مارے گئے. بھائی ذرا زور سے مجمع میں سے آواز آنی چاہیے, بھائی زلزلہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا نا بھائی, 2000 آدمی مارے گئے اور ابھی لاشیں نکل رہی. اس کے دوسرے دن افغانستان میں آیا, اس کے بعد کچھ میں آیا, کل کچھ میں آیا 4.7 کا, اور لکھا تھا کہ لوگوں نہ جیو ادھر تھے گیا اور لوگ بھاگم بھاگ کر. پھر مظفر نگر یو پی میں ہوا پرسوں, پوری دھرتی کانپ رہی, پوری دھرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ابھی میں مغرب بعد دیوا گاؤں سے چلا تو میں نے راستے میں دیکھا کہ آج 138 دھرتی کا مغرب بعد ہو چکے ہیں. ایک دن مغرب بعد کی بات ہے, رات 12 بجے 24 گھنٹے کی رپورٹ آئی. کل 198 دھرتی کمب تھے پوری کائنات. اس پر ایک سائٹ ہے, اس کو دیکھو گوگل مار کر, دی لیٹسٹ ارتھکویکس ان دا ورلڈ, دنیا کے تازہ ترین بھوکمپ, پورا ریکارڈ ہے. کون سے ملک میں ہوا, ٹائم کیا, کتنا, وہ پورا ریکارڈ آتا ہے. میں 2007 میں جب بولتا تھا اس وقت 10 ہوتے تھے,
اب یہ تیزی سے ہوتے ہوتے 2 سال پہلے میں 100 کہہ رہا، اب اتنی تیزی بڑھ گئی کہ 200 کے اوپر جا رہا. 200. آپ سوچو، ذرا سوچنے کا مسئلہ. سائنس والے یوں کہہ رہے ارتھ ان کرائسس، ارتھ ان کرائسس، زمین بھیجنک سپاٹی پر. کیوں؟ یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسی ہلچال پیدا کر رہا ہے. ابھی میرے اس موبائل میں اگر مجھے مل گیا تو میں آپ کو صرف ایک لائن پڑھ کے سناؤں گا، مجھے منہ پر بھی ہو اگر میں آپ کو دکھاؤں گا، تاکہ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب انگلش جانتے ہیں تو جیب میں سے ٹھوکم ٹھوک کرتے ہیں. 1-2 ایسے ہوتے ہیں جن کو قیامت اندر اترتی نہیں ہے کہ قیامت قریب آ گئی، وہ اندر ایسی باتیں کرتے ہیں. ٹائمز آف انڈیا کی نئی رپورٹ آئی، اس پر ہیڈنگ دیا، انڈیا کا سب سے کثیر الاشاعت پیپر ہے نئی دلی کا، ٹائمز آف انڈیا اور انڈین ایکسپریس. اوپر ہیڈ لائن لگایا ہے دی ناسا سائنٹسٹ سیز دس از دا لاسٹ چانس. ناسا کے سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کو آخری موقع ہے خدا کی طرف سے، اور اندر لکھا ہے دس از دا لاسٹ اینڈ فائنل کال ٹو آل مین کائنڈ فرام گاڈ. خدا کی طرف سے انسانوں کو آخری کال آ چکا ہے. آپ ایئرپورٹ پر جائیں اور آپ کا بورڈنگ پاس نکل گیا اور آپ کو پلین میں بیٹھنے کی تیاری، ٹائم دے دیا گیا آپ کو کہ 10 بجے اٹھنے والا ہے، تو یہ آپ کو گیٹ نمبر دے دیتے ہیں اور آپ ٹائم پر نہیں پہنچے گیٹ بند ہونے سے پہلے. ذرا پلین میں بیٹھنے والوں ذرا جواب دو بھائی، اناؤنس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولو نا بھائی. اور بالکل نہیں ہے تو کہیں گے دس از دا لاسٹ کال، یہ آخری کال ہے، اب آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، پلین اڑ جائے. اب یہ سائنس والے لوگ کہہ رہے ہیں دس از دا لاسٹ کال. اب آپ سوچ لیجیے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جیسے یہ تو میں تو سیز کہہ رہا تھا، ناسا وارننگ دے رہے ہیں، ناسا وارننگ ایکسپرٹ سیز دس از دا لاسٹ چانس. یہ پوری رپورٹ ہے، دیکھ لو انگلش میں. یہ آئی تاریخ کے ساتھ بتاؤں میں آپ کو، جون مہینے میں 25 جون کو ہے، نیو دہلی. یہ کون سا چل رہا ہے؟ سپٹمبر، اگست، یہ ابھی 2 مہینے ہوئے. یہ تازہ رپورٹ ہے، دیکھ لیجیے. پوری رپورٹ میں یہ بتایا ہے کہ ہم لوگ وہ جو ڈینجرس جو لیول تھا اس کو بھی پار کر کے بالکل قیامت کے قریب پہنچ گئے. یہ لوگ کہہ رہے دی فائنل ڈے از ناٹ فار، دنیا کا انتم دن اب بہت دور نہیں. اچھا یہ بات یہ علماء بیٹھے پوچھ لو، قرآن میں ہے، مولانا سے پوچھ لینا، حتی یتبین لہم انہ الحق ہے نا قرآن میں، پوچھ لیجیے کہ ایک قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ جو دنیا کے ماہرین ہیں جن کو ہم سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں، یہ جب قبول کر لیں کہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے تو سمجھ جانا یہ بھی قیامت کی نشانی قریب آنے کی ہوگی. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قرآن سکورز اوور ماڈرن سائنس، قرآن کا ایک ایک بیان آج کی سائنس سے آگے چل رہا ہے. پورا مجمع بولو نے بھائی وہ تو سائنس والوں کا بھی مالک ہے. بولو نے زور سے، بے شک بولو نے، وہ تو سائنس والوں کا بھی مالک ہے، پوری کائنات کا مالک ہے. بولو زور سے، بے شک وہ جنت و جہنم کا مالک، وہ میدان حشر کا مالک. مسلمانوں الارم بج گیا، دنیا ننگی ہوگی. آپ لڑکیوں کے عورتوں کے راستوں میں کپڑے تو دیکھو، کیسے کیسے ننگے کپڑے. ابھی ایسے فراک نکل رہے ہیں، یہاں پیٹ تک، آگے کا فراک پیٹ اوپر اور پیچھے نیچے تک، پیچھے کی سائڈ، یعنی کھلم کھلا زینا کی دعوتیں دی جائیں. ایسے باریک کپڑے نکلے اور پہنتے کہ اندر آپ کی چمڑی کا کلر باہر آ رہا ہے. اتنا ننگا پن ہے. جن عورتوں کو اللہ نے شرم و حیا دی ہے اور جن بیٹیوں کو اللہ نے شرم و حیا کی چادر پہنائی قدرتی، وہ بے شرم و بے حیا ہو کر بازار میں پوری دنیا ننگی ہوگی. آپ یقین مان لو مسلمانوں، گنتی کے چند برس باقی، 200 کے اوپر دھرتی کم جا رہے، 200 کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا جب دنیا میں جھوٹ، شراب، جوا، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچی، ظلم، زنا کاری عام ہو جائے گی. زنا فبعدها سنوات الزلازل، اس کے بعد زلزلے اور بھوکم کے برس قیامت تک شروع ہو جائے. بھائی ذرا ایک بار تو زور سے بولو، 2007 سے بھوکم ہو رہے نہیں ہو رہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زنا کاری بے حساب بڑھ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ٹائم میں سے برکت کو اٹھا لے گا. السنۃ کالشہر والشہر کالاسبوع، ایک برس ایک مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن میں دن، گھنٹے میں گھنٹہ، منٹ میں منٹ، سیکنڈ میں بدل. اب ذرا زور سے بتاؤ بھائی، پورا مجمع میں سے آواز آنی چاہیے. زبردستی مت بولنا، سچ کہہ رہا ہوں تو ہاں کہو، ایمانداری سے کہو بھائی ٹائم میں برکت ہے نہیں بیٹا. جمعہ 8 دن ایک دن کی طرح. اچھا نئی نشانی بتاؤ، تازہ نشانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقبض العلم بقبض العلماء، علم کو، قرآن حدیث کے علم کو اٹھا لیا جائے گا، عالموں کو اٹھا لیا جائے گا. 2000 علماء گزشتہ سال پوری دنیا میں چلے گئے. اور کیسے علماء کہہ رہا ہوں یہ سن لینا آپ. میرا جو براڈ کاسٹ ہے نا دین دنیا پیپر کا، 60 کنٹریز میں، 60، اور وہ پھر دنیا بھر میں پہنچا دیا. 2000 ایسے علماء کی، وہ نہیں جو صرف بھروچ ضلع میں جانتے ہیں، ورلڈ لیول پر ان کا نام تھا، ورلڈ لیول. 2000 ایسے علماء چلے گئے گزشتہ سال. اور اس سال کی بات کر رہا ہوں، یہ اس سال کی 10 مہینے ہوئے، 300 علماء کرام، 300 علماء کرام انڈیا سے چلے گئے. 300 جن کے جانے کا ٹائم نہیں، کوئی 30 برس، کوئی 35 برس، کوئی 40 برس. ایک انتھار دارالعلوم کے کتنے نوجوان علماء شہید ہو، ہمارے ترکیسر میں شہید ہوئے، ڈابیر کے شہید ہوئے، دارالعلوم دیوبند سہارنپور میں دارالعلوم جن کا نام تھا دنیا. عرب علماء کتنے چلے گئے، شہید ہو گئے، کورونا کی بیماری میں شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فی ذات الجنب فہو شہید. ذات الجنب کہتے ہیں نیمونیا، یہ نیمونیا اس کا پرانا نام ہے، کورونا اس کا نیا نام. پھیپھڑے کی بیماری، پھیپسوں، آدمی کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اس بیماری میں مرے گا، نبیوں کے بعد سب سے اونچا درجہ شہیدوں کی زمرے میں اس کو شامل کیا. اللہ ہمارے سارے مرحومین کو ایسا ہی درجہ عطا فرمائے. اب تو جواب دو بھائی زور سے، علماء چلے گئے نہیں چلے گئے بولو. یہ تازہ فریش نشانی اب بھی بتا دیں. اور کل کی یا پرسوں کی خبر ہے، ساؤتھ افریقہ میں 2 مہینے میں 75 علماء چلے گئے. کتنے بھائی بولو؟ 75. 2 مہینے میں بڑے بڑے علماء. یہ اللہ تعالیٰ الارم دے رہے مجھے اور آپ کو. حالات دنیا کے ٹھیک نہیں. میں نے آپ کو قرآن حدیث سے ثابت کر کے بتلا دیا، اور یہ سائنس والے بار بار اعلان کر رہے ہیں، بار بار کہ دس از دا لاسٹ چانس، آخری موقع ہے. یعنی اب یہ لوگ قرآن کی زبان بولنے لگے. دوسری ایک نئی چیز بتاؤں جو میں نے اخباروں میں پڑھی، امریکہ اور انگلینڈ میں نئی فلم آئی، اس کا نام ہے دا ڈے آف ججمنٹ، انصاف کا دن. اس کی میں نے تھیوری پڑھی. میں نے امریکہ اور انگلینڈ کی سڑکوں پر رات کو جو سائن بورڈ آتے ہیں جس پر لائٹ فلیش مارتی، اس پر میں نے صرف اس کی سائن دیکھی تھی، دی ڈے آف ججمنٹ فلم آ رہی. اس میں میں نے جو تھیوری پڑھی اس میں کیا لکھا ہے وہ بتاؤں. یعنی یہ لوگ قرآن کی زبان بولنے لگے. یہ لکھا ہے کہ قیامت اس لیے قریب آ گئی، وہ فلم میں لکھا ہے، تھیوری میں قیامت اس لیے قریب آ گئی کہ انسان نے خدا کی راہ چھوڑ. اب ذرا زور سے بے شک بولو، قرآن کی زبان بولنے لگے نہیں بولنے. 4 نشانی ہو گئی ہے، کان کھول کے سن لینا. دھواں نکل گیا آئس لینڈ میں 2010 میں، اور 3 بڑے زلزلے جو 10 نشانیوں میں ہیں وہ 3 ہو گئے. 2011 میں جاپان میں، 2012 میں ترکی میں، 2013 میں عراق، ایران، یمن اور سعودیہ میں ہو گیا. اور ابھی جو نشانی کھلنے کا پورا چانس ہے وہ دجال کے نکلنے کا پورے اسباب ظاہر ہو چکے ہیں. 20 کتابیں عربی میں، اردو میں اس وقت دجال پر آ چکی، 20 کتاب علماء کی، کہ اس کے ظہور کا وقت بالکل قریب ہے. اور وہ آیا نے طوفان مچایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے اتارا جائے اور امام مہدی کا ظہور ہو جائے. اس کے بعد سورج پشچم سے نکل جائے گا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. میں کینیڈا سے ایک اخبار لایا ہوں، قیامت پر میں بولتا ہوں تو لوگ مجھے دیتے ہیں. وہاں ایک بہت کثیر الاشاعت پیپر ہے، دی سن نام کا پیپر، کینیڈا کا. اس نے فرنٹ پیج پر دیا دا ناسا سائنٹسٹ سیز دی پروبیبلٹی آف سن رائزنگ فرام ویسٹ. ناسا کے سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ سورج کا پشچم سے نکلنے کا پورا چانس ہو چکا. سائنس کی باتیں تو یہ ہم لوگ یہ نوجوان ایجوکیشن لیتے ہیں اس لیے ان کے کان کھولنے کے لیے، ورنہ سائنس والے ہمارے کوئی خدا نہیں. سائنس والے پورا مجمع زور سے بے شک بولو قرآن و حدیث کے محتاج ہیں.
یہ غلام ہے قرآن و حدیث کے، ہم ان پر ایمان نہیں رکھتے. یہ تو آپ کو اس لیے پروف کے طور پر بتلا رہے کہ یہ لوگ بھی قبول کرنے لگے. اس سے پاورفل دلیل ہے مسلمانوں کے خواب. آپ کے بھروچ میں 10 آدمی نے خواب دیکھے ہیں سورج کو پشچم سے نکلتے دیکھا. 10 مسلمان. آج تک کیوں نہیں دیکھا؟ ابھی کیوں دیکھا؟ میں نے بھی 2007 میں پہلا خواب دیکھا تھا، اللہ گواہ. سورج پورب سے نکلا ہے، جمعہ کی رات تھی، کھانپور سے بیان کر کے آیا تھا اور دن دنیا آفس میں سو گیا تھا. خواب دیکھا کہ پورا سورج ادھر، اللہ گواہ ایسے دیکھا، اور پشچم کی دشا میں جا کے چپک گیا. یہ میری تاریخ ہے قیامت کی نشانیوں پر بولنے کی. اسی دن سے قیامت پر بول رہا ہوں. آج 2021 ہو گئی، 14 سال ہو گئے. کوئی کچھ بھی کہتا رہے، مجھے امت کو جگانا ہے. لوگ اندر اندر باتیں کرتے کہ مولانا ان کے بیوڑاوے سے ڈراتا نہیں ہوں، میں جگاتا ہوں. ذرا زور سے بولو بھائی، کیا کرتا ہوں؟ زور سے بولو نا ذرا. جگاتا ہوں. ذرا اور زور سے بولو نا، کیا کرتا ہوں؟ جگاتا ہوں. ڈراتا نہیں. ڈرانے کا کام تو اللہ کا ہے، وہ قرآن میں ڈراتے ہیں، ان کو حق ہے، وہ مالک. بس عقل مند کو اشارہ کافی ہے. مجھے ذرا سفر کرنا ہے. دیوا میں مفتی اسماعیل صاحب مالیگاؤں سے تشریف لائے، شیخ الحدیث ہیں، اور وہ ایم آئی ایم جو ہے پارٹی، اس کے ایم ایل اے بھی ہیں. آج ان کا بیان ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کی حاضری تو بہت ضروری ہے. میں تو دیوا گاؤں سے جب فون آیا تو میں نے تو آپ کا نام سن کر کے، دیوا گاؤں تو مولانا کا گاؤں ہے، تو اس لیے میں نے دعوت قبول کر لی. تو یہ چند باتیں کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. آپ مجھے وعدہ کر کے جاؤ، پہلے مجھے ذرا زور سے بے شک بول کے بتلاؤ، زبردستی مت بولنا. مجھے بے شک زور سے بول کے ایمانداری سے بولو، قیامت قریب ہے کہ نہیں ہے؟ بہت قریب ہے. جو میں تو 40-50 برس کہہ رہا ہوں، یہ سائنس والے تو 30 برس کہہ رہے ہیں. ایک سائنٹسٹ ہے جو ابھی مر گیا انگلینڈ میں، ڈاکٹر اسٹیفن، ابھی مر گیا پچھلے سال. اس نے تو کہا کہ 2050 میں قیامت نہ آئے تو ہم سائنٹسٹ لوگوں نے سائن کیا ہے امریکہ کے سامنے کہ ہم کو پھانسی پہ لٹکا. اتنا یقین کے ساتھ 2050 کا اعلان ہے. اور قیامت آئے گی جب آئے، مگر ذرا جواب دے دو، میری اور آپ کا کوئی موت کا کوئی بھروسہ ہے؟ بھائی زور زور سے بھروسہ ہے. میں رمضان کے بعد پہلا جمعہ میں نے بلیشور میں پڑھا، ہائی وے پر بلیشور، نوساری سے پہلے. میں جن کے گھر گیا تھا سکندر خان پٹھان کے، 48 سال کی عمر میں کورونا میں وہ شہید ہو گئے. دولت کیسی معلوم آپ؟ ابجوں روپے میں کھیلتے تھے، کروڑوں کی بات نہیں کر رہا، ابجوں میں. آپ ان کا بنگلہ دیکھو نا، بنگلہ، تو آپ کو ایسا لگے کہ سورت ایئرپورٹ پر آئے. سورت کا ایئرپورٹ ہے، ادھر سے بڑے بڑے دروازے، ادھر سے بڑے. اللہ نے خوب نوازا. ایک مسجد کے متولی بھی تھے، بیوہ یتیموں کی بے حساب خدمت کرتے تھے، آنکھیں بند کر کے مدرسے والوں کو بھی دیتے تھے. بے حساب دولت سے اللہ نے نوازا. مگر دیکھو موت، 48 سال کی عمر میں چلے گئے جنت. زور سے بولو بھائی، کتنی عمر میں؟ 48 سال. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. قیامت تاریخ اللہ کو خبر ہے، ہم کبھی تاریخ نہیں بتائیں، سال بھی نہیں بتا. ہم اندازہ بتا کر امت کو جگا رہے ہیں کہ چند برس باقی گنتی کے، اللہ کے واسطے جاگ. ایک بالش دور. جس اللہ نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی اور اتنی خوبصورت دنیا ہم کو حکم کے مانے بغیر دے دی، ہم اتنی اس سے پیار کرتے ہیں کہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. جب فنا ہونے والی دنیا اتنی خوبصورت ہم کو لگی ہے تو ذرا زور سے بے شک بولو، اگر حکم مان کر جائیں گے تو ہمیشہ کی جنت دے گا کہ نہیں؟ بالکل پکا وعدہ. قرآن میں ہے کہ انسانوں تم جھوٹ بولتے ہو، ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ سے زیادہ کوئی سچا ہے. پورا مجمع زور سے جواب دو، اللہ سے زیادہ کوئی سچا ہے. جو پہلی بار پیدا کر چکا، قیامت کے دن وہی دوبارہ پیدا کرا. گھروں میں علماء کرام کے بیانات سن، بار بار علماء کرام کو بلاؤ. اللہ نے جن کو مان دیا، بہت علماء. آپ کو کنتھاریا تو کتنا قریب ہے، ماتلی والا میں بہت اچھے اچھے علماء، کنتھاریا میں بڑے بڑے علماء. آپ ان سے فیض اٹھائیں. ایک دعوت و تبلیغ کا جو مقامی کام، اس کو مضبوط کرو. گھر گھر تعلیم زندہ ہونی چاہیے. آپ کی بیٹیاں بیٹے جوان ہو، اس سے پہلے سے ان کو دینی ماحول میں لاؤ. ناستک جیسی اولادیں آ رہی ہیں ہماری، ناستک جیسی. ذرا سا کچھ ہوا تو کسی ہندو لڑکے سے شادی کر لی بھاگ کر، کچھ نہیں. کوئی اللہ کا ڈر ہی نہیں کہ موت کے بعد کیا ہوگا.
جہنم میں جانے کے برابر ہے۔ اور جتنی لڑکیاں گئی ہے، میں تو مسافر آدمی ہوں، مجھے پوچھو، سب مار کھا کھا کے ہی آئی ہے، مار کھا کھا کے۔ آپ ان کے ویڈیو تو سنو، کتنے مارتے ہیں وہ غیر مسلم۔ اپنی اولادوں کو سمجھاؤ، قرآن میں کہ چاہے مشرک اور غیر مسلم مرد یا لڑکا کتنا ہی خوبصورت ہو، مسلمان لڑکے سے بھی، تو بھی اللہ نے فرمایا کہ مسلمان ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ بھائی زور سے بولو نا، بے شک ہے۔ اور مسلم لڑکوں سے قرآن میں کہا گیا کہ وہ تم چاہے غیر مسلم لڑکی کتنی دیکھنے میں خوبصورت ہو، مگر ایمان والی ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ آپ شادی نہیں کر سکتے، اور اگر چھوڑ دیا آپ نے ایمان تو آپ سیدھے جہنم میں جاؤ۔ اب تو قیامت قریب آئی۔ اللہ تعالیٰ شان ہو مجھے اور آپ کو یہ چند باتیں سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے ذرا زیادہ زور سے، اتنا زور سے بولو کہ یہ مسجد کی دیواریں قیامت کے دن گواہی دیں، اور اللہ کے فرشتے مسجدوں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ مستقل ایک جماعت بیٹھتی ہے، قرآن پڑھنے والوں کو، ذکر کرنے والوں کو، سب کو برابر دھیان سے دیکھتے ہیں، رحمت کے فرشتے۔ یہ انشاءاللہ کہہ کر جاؤ زور سے کہ محرم الحرام سے ہی پورا پابند بننے کی کوشش کریں۔ باقی یہ گاڑیاں، یہ بنگلے ایک سیکنڈ کو آپ کو کام آنے والے نہیں۔ یہ تو گرمی، سردی، برسات سے بچنے کے لیے مکان دی، گاڑیاں اس لیے دی کہ اپنے حلال کام کاج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر اپنے انجام، یہ اترانے کی چیز ہے نہیں۔ یہ تو غیر مسلموں کے پاس بھی بہت زیادہ ہے، تو کیا کریں گے اس کو؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عقل دی ہے، جنت کی تیاری کرو۔ یہ دنیا فانی، اس سے خوبصورت جنت پہلے سے بنا کر تیار رکھا، جہاں بڑھاپا کبھی نہیں ہوگا، موت کبھی نہیں ہوگی، پیشاب نہیں، ٹوائلٹ نہیں، بدبو نہیں، گندا پسینہ نہیں، بیماریاں نہیں، ہاسپٹل نہیں، لڑائی جھگڑے نہیں، حسد نہیں، کینہ نہیں، غیبت نہیں، تکبر نہیں، کوئی چیز نہیں ہوگی۔ بالکل مسلمانوں فری فرام ٹینشن۔ موت بھی نہیں ہوگی جنت، بال سفید نہیں ہوگا جنت، جنت میں کمر ٹیڑھی نہیں ہوگی، اور بالکل ایک بارش نور، ایک بارش۔ اور آپ کو یقین نہ آئے تو آپ استخارہ کرو کہ اللہ، یہ مولانا کہہ رہے قیامت قریب ہے، تو کیا بات صحیح؟ آپ استخارہ کر کے پوچھو، پھر آپ کو رونا نہ۔ شیخ ماہر معیق علی، حرم کے امام مکہ معظمہ، ان کا خطبہ ہے، نیٹ پر موجود ہے، دیکھ لو۔ وہ قسم کھا کر عرفات کے میدان میں 2 برس پہلے جب حج چالو تھا، اس وقت کہا تھا واللہ الامہ قد اختتمت اشراط الساعة الكبرى تقریبا والامہ غافلة ونائمة۔ اللہ کی قسم، بڑی نشانیاں قیامت کی زیادہ تر ختم ہو گئی اور امت غفلت میں سو رہی۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ تو ایک تو دعوت و تبلیغ کا کام مضبوط کرنا ہے، گھر گھر تعلیم زندہ کرو، ہماری اولادیں ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں۔ بھائی بولو نا انشاءاللہ، بولو نا، کرو گے نا؟ اور دوسری بات، تیسری بات، کسی خانقاہی بزرگ کے ہاتھ پر ہاتھ دینا اور بیٹھ کر کے اپنی اصلاح کرنا۔ اور چوتھا کام، علماء حق کی کتابیں پڑھو۔ یہ 4 کام سے جو نکلو گے تو آپ محروم ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چاروں کام پر پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ذرا زور سے انشاءاللہ کہو کہ برابر پابند بنیں گے انشاءاللہ۔ مختصر سی دعا کر لو، مجھے سفر کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کی بخشش کر، ہمیں لمبی عمر عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے بچاتے رہے، دین کا کام کرتے ہوئے۔ مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے، ہم سب کا خاتمہ پوری امت کو ایمان پر موت عطا فرما۔ ہمارے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پردادے پرنانے، اے اللہ جتنے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، اے اللہ سب کی مکمل مغفرت فرما، ان کی قبروں پر نور کی بارش نازل فرما۔ اللہ ان کی قبروں کو رحمتوں سے، برکتوں سے، مغفرتوں سے پوری طرح ڈھانپ لے۔ اے اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہمارے ماں باپ کا بدلہ بڑی سے بڑی مالدار اولاد نہیں چکا سکتی۔ اللہ انہوں نے بڑی تکلیفوں سے ہم لوگوں کو پالا ہے۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت الفردوس کا ایک باغ بنا دے۔ اللہ تم سے راضی ہو جا۔ اللہ ہمارے ماں باپ سے تو راضی ہو جا۔ اللہ ان کو جنتی بنا دے۔ اللہ ہماری سب کی بھی مغفرت فرما، ہمیں لمبی عمر عطا فرما۔ اللہ لمبی عمر عطا فرما، دین کے کام کراتے ہو، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ایمان پر موت عطا فرما۔ آج کی یہ مجلس
جو یہاں کے ذمہ داروں نے رکھی، اے اللہ ان کی اس روٹی کھلانے کو دوستوں کے ساتھ مل کر سب نے کھانا کھایا، اللہ اس مجلس کو بھی شرف قبول عطا فرما، اللہ اس مجلس کو بھی عشاء کے بعد کی مجلس کو بھی قبول فرما، آخرت کی تیاری میں معین و مددگار بنا، اے اللہ ان سارے نوجوانوں نے جنہوں نے روٹی کھلائی سب نے مل کر کھائے، اللہ ان سب کو دنیا آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما، اے اللہ اس مسجد کے بانیوں کی مغفرت فرما، اے اللہ اس مسجد کو دن دونی رات چگنی ترقی عطا فرما، اللہ اس کا جو مکتب چل رہا ہے اللہ اس میں خوب خیر و برکت نازل فرما، اے اللہ امت کو صحیح راہ پر آنے کی توفیق عطا فرما، مسلمانوں کو آخرت کا فکر نصیب فرما، ہماری بیٹیوں کو بہنوں کو پردے کی توفیق نصیب فرما، اللہ انہیں ننگے اور باریک کپڑے پہننے سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ بہت برا ماحول ہو رہا ہے، اللہ بہت مسلم لڑکیاں اور بہنیں ہاتھوں سے چلی گئی، اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے کر دوبارہ ایمان کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں غیر مسلموں تک اسلام پہنچانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے سب کے اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائی مولانا اپنی چٹھی نہیں بھائی ایک اعلان ہے، یہ مولانا نعمان صاحب یو پی للت پور سے